وزارت دفاع کا ISI کے سابق سربراہ اسد درانی پر انڈین خفیہ ادارے را کے ساتھ تعلقات کا الزام۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان میں وزارت دفاع نے ملک کی فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL سے نکالنے کے بارے درخواست دائر پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ کے انڈین خفیہ ادارے را کے ساتھ سن 2008 سے تعلقات ہیں۔ اس جواب میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اسد درانی ملک دشمن سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسی بنیاد پر ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا، جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ تاہم اسد درانی ان الزامات کو ماضی میں کئی بار مسترد کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ انہوں نے انڈین خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ AS دلت کے ساتھ ایک کتاب لکھی تھی، اس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ہے۔ پاکستانی حکومت نے 29 مئی سن 2018 میں ISI کے سابق سربراہ کا نام ECL میں شامل کر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی طرف سے حکومت کے اس اقدام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس پٹیشن پر حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ وزارت دفاع نے اسد درانی سے متعلق اور کیا کہا؟ بدھ کے روز وزارت دفاع کی طرف سے ایک جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا اور جواب میں کہا گیا کہ ISI کے سابق سربراہ نے انڈیا را کے سابق سربراہ کے ساتھ کتابیں لکھ کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ سن 1923 کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور اس جرم پر قانونی کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے۔ اس جواب میں آرمی ایکٹ سن 1952 کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ درخواست گزار تو فوج میں رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سویلین بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جس سے ملکی مفاد کو خطرہ ہو تو اس ایکٹ کی شک 21D کے تحت اس کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اس جواب میں ECL کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہو یا جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس شخص کا نام نوٹس دیے بغیر ECL میں شامل کر دے اور اسے ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس جواب میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف تحقیقات آخری مراحل میں اور ایسے مرحلے پر ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وزارت دفاع نے اپنے جواب میں کہا کہ اس مرحلے پر درخواست گزار کا ملک سے باہر جانے کا مقصد بین الاقوامی کانفرنس، فورم اور ٹاک شوز میں حصہ لینا ہے اور ایسا ہونے سے ملک کی سلامتی کے لیے پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ ISI کے سابق سربراہ نے گزشتہ برس 12 اور 13 اکتوبر کو سوشل میڈیا پر آ کر جس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا اس کو کسی بھی محب وطن شہری نے اچھا تصور نہیں کیا تھا۔ ہمیں جواب میں ISI کے سابق سربراہ کے ان جذبات کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی طرف سے اس درخواست پر آئندہ سماعت 12 فروری کو ہوگی اور عدالت نے وفاقی حکومت کو درخواست گزار کی طرف سے لکھی جانے والی کتاب کی شائع ہونے والے 19 کو بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ حکومت کے بقول ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں۔ اسد درانی کا کیا موقف ہے؟ گزشتہ سال BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اسد درانی نے کہا تھا کہ جب تک کسی کتاب میں تنازع نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ وہ تو پھر ایک سرکاری قسم کی تحریر ہوگی جو آپ ISPR سے لے لیں یا سرکار سے لے لیں۔ تنازع تو آپ کو پیدا کرنا ہے تاکہ بحث ہو سکے۔ ریاست کے راز افشا کرنے کے الزامات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شور بہت مچا لیکن کسی نے آج تک بتایا نہیں کہ اس کتاب میں ریاست سے منسلک کون سے راز۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلانا سب سے آسان کام ہے۔ جتنی باتیں راز تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ کسی نے ادھر سے بتا دی، کسی نے ادھر سے، تو رازداری کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنا تجزیہ دے کر میں نے کسی کمزوری کو ظاہر کر دیا یا دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ میں نے ایک تجزیہ دیا جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو کیا کرتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے اندر کئی لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا لکھا۔ مجھے ریٹائرمنٹ کے وقت اس وقت آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے کہا تھا کہ تمہیں خود دیکھنا ہے کہ اپنی بات کہاں تک لکھنی ہے اور کہاں تک نہیں، اپنا سینسر خود ہی کرو اور اصول بھی یہی ہے۔ اسد درانی کون ہے؟ 80 سالہ اسد درانی پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ انہیں سن 1988 میں بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تعینات کیا گیا تھا، جبکہ سن 1990 میں انہیں بطور DG ISI مقرر کیا گیا تھا۔ سن 1993 میں ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کے سفیر کے طور پر جرمنی اور سعودی عرب میں بھی اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ اسد درانی اکثر تنازعات کی زد میں رہتے ہیں، چاہے وہ ان کی چھپنے والی 2 کتابوں میں موجود معلومات سے متعلق ہو یا پھر اسامہ بن لادن سے منسلک ان کے بیانات جنہیں وہ اپنا تجزیہ کہتے ہیں۔ اسپائی کرانیکلز کے مصنف جنرل اسد درانی کو 90 کی دہائی میں ہی فوج سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اصغر خان کیس میں ان کا نام آنے کے بعد انہیں ISI سے
IGH کے بلوا لیا گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ یہ سامنے آیا کہ وہ سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی کتاب آنر امانگ اسپائز کے چھپنے کے بعد بھی خبروں میں رہے۔ یہ کتاب ان کی پہلی چھپنے والی کتاب اسپائی کرونیکلز کے سلسلے کی دوسری کتاب ہے۔ وہ سن 1990 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IGI کی تشکیل کے مقدمے میں بھی ملوث ہیں، جس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سمیت دیگر سیاستدانوں کو بھارتی رقوم دینے کا اعتراف کیا تھا۔